عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سال اول کے سبق نمبر 1 کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ سبق 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا لیکچر حصہ اول پر مشتمل ہے۔ پہلے لیکچر میں سبق اسوہ حسنہ میں مصنف کا تعارف، سبق کا تعارف اور سبق کے اہم نکات ڈسکس ہوں گے، اور جو تشریحات کے حوالے سے جو حصے ہیں وہ اگلے لیکچر میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس سبق کی بنیاد قرآن پاک کی اس آیت لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم سبق کا عنوان دیکھتے ہیں، اسوہ حسنہ۔ اسوہ کا لفظی مطلب ہے راستہ۔ حسنہ حسن سے نکلا ہے، اچھا راستہ۔ اسوہ حسنہ ایسا اچھا راستہ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ عزیز طلبہ، اس سبق میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے گا۔ آپ پر لازم ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو آپ درود ضرور پڑھیں۔ مصنف سید سلیمان ندوی علامہ شبلی نعمانی کے شاگرد رشید ہیں۔ ممتاز سیرت نگار، سیرت نگاری کو ایک نیا آہنگ سید سلیمان ندوی نے دیا۔ ان کی تحریر پڑھیں تو اس میں پختگی اور ادبیت کی شان صاف نظر آتی۔ ممتاز سیرت نگار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سوانح نگار بھی ہیں۔ انہوں نے علامہ شبلی نعمانی کی سوانح کو لکھا، مورخ ہیں اور عربی اور فارسی کے جید عالم دین۔ سبق کے تعارف میں سب سے پہلے عزیز طلبہ یہ بات ذہن میں رہے کہ طالب علم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس سبق کی صنف ادب کیا ہے۔ پیپر میں MCQs کی صورت میں یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ آیا یہ سبق افسانہ ہے، ناول ہے، ڈرامہ ہے، مضمون ہے؟ اس لیے صنف ادب طالب علم کے علم میں ہونی چاہیے۔ اس سبق کی صنف ادب سیرت نگاری۔ سبق کی عمومیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس سبق میں اسلام اور دیگر مذاہب کا فرق، قرآن کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء پر فضیلت، دین اور دنیا کی رہنمائی کے اصول، تمام طبقات کے لیے عملی ہدایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسے ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ اخلاق فاضلہ کا عمدہ نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پیش کیا۔ سبق میں مصنف نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مختلف حیثیتوں میں بھی بیان کیا ہے۔ مثلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بحیثیت تاجر کیسی تھی، بحیثیت بادشاہ کیسی تھی، بحیثیت فاتح وہ کیسے تھے، بحیثیت استاد، بحیثیت شاگرد، منتظم، سپہ سالار، ثالث، شوہر اور باپ۔ یہ مختلف حیثیات وہ ہیں جو سبق میں مصنف نے درج کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک آفتاب عالم تاب ہے، ابر باراں، بارش برسانے والا ایک بادل ہے۔ اس کے بعد سبق میں جو نقطہ ہے وہ ہے خدا کی رضا طلبی کا حصول۔
مسلمانوں کی مشترکہ اقدار کیا ہیں، اور آخر میں اس سبق کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ آخری دائمی عالمگیر رہنما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت رضائے الہی کا ذریعہ ہے۔ سبق کہاں سے لیا گیا ہے، کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ MCQs میں یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سبق اسوہ حسنہ کا ماخذ کیا ہے، سبق اسوہ حسنہ کہاں سے ماخوذ ہے، کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ اس کا ماخذ ہے خطبات مدراس۔ سید سلیمان ندوی نے 1925 میں انڈیا کے شہر مدراس کے لالی ہال میں 8 خطبات دیے۔ ان 8 خطبات میں سے 5ویں خطبے سے ہمارا یہ سبق اسوہ حسنہ ماخوذ ہے۔ یہ خطبات سید سلیمان ندوی کی علمیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ذات کے ساتھ ان کی محبت، ان کی عقیدت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ اس سبق کی بنیاد یا مصنف کے ذہن میں بنیادی نقطہ کیا تھا یا کس بات کے گرد اس پورے سبق کی بات جو ہے وہ گھومتی ہے، تو دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے تمام انسانوں کی تمام حیثیتوں کے لیے بہترین عملی نمونہ ہیں، جن کی تقلید کر کے ہم دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جملہ پورے سبق کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ ہم آخری لیکچر میں اس نقطے کے حوالے سے دوبارہ بات کریں گے۔ عزیز طلبہ، امتحانی نقطہ نظر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس سبق میں سبق کے جو اہم نکات آپ کے سامنے لکھے ہیں، یہی نکات اس سبق کے خلاصے کے نکات ہیں۔ اگر آپ اس سبق کا خلاصہ لکھنا چاہتے ہیں تو ان نکات کو سامنے رکھ کر آپ اس سبق کا بہترین خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ اگلے نکات اس کی تشریح کے نکات ہیں جو آئندہ لیکچرز میں ڈسکس ہوں گے۔ آئیے سبق کے اہم نکات کو دیکھتے ہیں۔ یہ نکات ہماری نصابی سبق کے جو 3 صفحات پر مشتمل یہ سبق ہے، اس میں ہم نے اس کو تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ پہلے صفحے پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ دوسرے صفحے پر مشتمل ہے، اور تیسرا حصہ سبق کے آخری صفحے پر مشتمل ہے۔ آپ امتحانی نقطہ نظر کے حوالے سے تیاری کرتے ہوئے اس نقطے کو بھی مد نظر رکھیں گے۔ ہم نے اس سبق کو 3 حصوں میں نصابی سبق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جو تقسیم اس کے صفحات کی تقسیم کے حوالے سے ہے۔ سبق کے اہم نکات میں سب سے پہلے خدا کی محبت کی اہلیت کا نقطہ ہے کہ خدا کی محبت کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دنیاوی نظم و نسق کا نمونہ، دنیا کا نظم و نسق جو لوگ چلا رہے ہیں ان کے لیے رہنمائی کیسے ہے۔ نصیحت پذیری، نصیحت کو قبول کرنا، عام انسان یا انسان مختلف حیثیتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نصیحت پذیری کیسے لے سکتا ہے۔ جذبات و احساسات کی بات ہوئی ہے، اخلاق فاضلہ کا ذکر آیا ہے، ہر طبقہ انسانی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رہنما کیسے ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی رہنمائی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ آخری حصے میں مصنف نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آفتاب عالمتاب کہا ہے، ابر باراں کہا ہے۔ سبق کے آخری حصے میں مسلمان کا مقصد حیات کیا ہونا چاہیے اس کا ذکر آیا ہے، اور آخر میں مصنف نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دائمی اور عالمگیر رہنما ہے۔ اس سبق کے حوالے سے دوبارہ دیکھیے، سبق کے تعارفی یعنی عمومی نکات ہیں، یہ سبق کے اہم نکات ہیں۔ آئندہ لیکچرز میں
سبق کی تشریح کے جو نکات ہیں ان کو ہم زیر بحث لائیں گے۔ لہٰذا حصہ دوم میں ہم اس سبق کی تشریح کے نکات کو دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔